پہلگام واقعہ پاکستان نہیں بلکہ ہمارے ملک سے ہی ہوا ہے۔ بھارت کے حاضر سروس جنرل ایم وی کمار نے پہلگام ڈرامے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی تو مودی سرکار نے اپنے جنرل کو فارغ کر کے تحویل میں لے لیا۔ ڈی بریفنگ کے لیے نئی دہلی لے جایا جا رہا ہے۔ بھارتی جنرل ایم وی کمار نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، سچائی پر میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا۔ غیر معمولی منتقلی کے بعد دہلی میں ہائی پروفائل انکوائری کا آغاز کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی کمار کی فوجی عدالت میں پیشی بھی متوقع۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ بھارتی فوج اور میڈیا سفارتی آداب بھول گئے۔ اٹاری بارڈر پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے سے بدتمیزی اور توہین آمیز رویہ۔ وطن واپسی کے دوران ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بارڈر سیکیورٹی فورس نے پاسپورٹ تحویل میں لے کر پاکستانی عملے کی گاڑی روک لی۔ اسی دوران بھارتی میڈیا کے نمائندوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ عملے سے بدتمیزی سے سوال کرتے رہے۔ بھارتی فوج اور بارڈر پولیس اہلکاروں نے سفارتی عملے کو بچانے کے لیے کوئی مداخلت نہ کی۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر جاسوسی کے لیے بھیجا گیا بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کوڈ کاپٹر نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھمبر کے مناور سیکٹر میں جاسوسی کی کوشش کی۔ کوڈ کاپٹر کو گرانا پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت، دفاعی تیاری کا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت نکلا۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی۔ نوشکی دھماکے میں ملوث فرید بلوچ پکڑا گیا۔ بھارت سے رابطوں سے متعلق تمام راز اگل دیے۔ پاک افغان بارڈر سے گرفتار کالعدم بی ایل اے کے مجید بریگیڈ کے دہشت گرد نے بتایا، بھارتی ایجنسی را اور آر ایس ایس نے کالعدم بی ایل اے کی مدد سے منصوبہ بندی کی۔ را کے اہلکار نے افغانستان میں ملاقات کر کے منصوبہ بتایا۔ نوشکی دھماکے کے سوا دہشت گردی کے دیگر ٹاسک بھی دیے گئے۔ میرا کام را ایجنٹ سے ہدایت لے کر بی ایل اے کی مقامی قیادت تک پہنچانا ہوتا تھا۔ نوشکی حملے میں 5 اہلکار شہید اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا تربت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد شہریوں اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ بھارت کی اشتعال انگیزی سے پاکستان نے دوست ممالک کو آگاہ کر دیا۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مختلف ممالک کے ہم منصب سے فون پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے اماراتی ہم منصب کو بھارتی الزامات، اشتعال انگیز بیانات اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یو اے ای کے وزیر خارجہ نے علاقائی استحکام، تحمل اور پرامن حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے قطر کے وزیر اعظم سے بھی فون پر بات کی۔ قطری وزیر اعظم نے تنازعات کے حل اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ دی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، بھارت کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، مودی مسلمان دشمن ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا، مودی وہاں کھڑا ہوگا۔ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان کے مضبوط دفاع کے پیچھے شہداء، غازیوں کی قربانیاں اور نواز شریف کی کوشش شامل ہے۔ عوام کو فکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے افواج پاکستان کو دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ کہا، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ کسانوں کو نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کسانوں کو نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے کی سبسڈی دینے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 40 ارب روپے کی لاگت سے مریم نواز راشن کارڈ پروگرام کا آغاز کر دیا۔
भुट्टो से वजीर आला सिंध और वजीर आबपाशी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कैनाल इशू पर मुराद अली शाह और जाम खान चोरों की मेहनत को सराहा। कहा, आपने आईनी इदारों के सामने सिंध का केस भरपूर लड़ा, मेहनत रंग लाई। सीसीआई की कार्रवाई से सिंध के मौक़िफ़ की फतह हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीसीआई इजलास से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। जो मंसूबा सिंध के खिलाफ होगा उसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर जयालों से खिताब। कहा, सूबों की मंजूरी के बगैर कोई कैनाल नहीं बन सकती। मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटे। भारत पानी पर हमारा मौक़िफ़ जानता है। सिंध तास मुआहिदे की गीदड़ भभकियों में नहीं आएंगे। सिंधु का कतरा भी पानी लिया तो इसे जंग का ऐलान समझेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। जराये के मुताबिक 25-26 अप्रैल की शब एलओसी पर भारतीय फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल जापाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। वाकये के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का हिंदुओं को निशाना बनाने का तासुर देने का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। भारत के मुतासब मीडिया एंकर रमेश देवगन के प्रोग्राम में पहलगाम वाकये को हिंदुओं पर हमला करार देने की कोशिश की गई। सयाह से सवाल के जवाब पर एंकर को मुंह की खाना पड़ी। सयाह का कहना था, मकामी कश्मीरियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया, जख्मियों की मदद की और मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिली में पेश रहे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर में घरों पर छापे। भारतीय फौज ने निहत्थे कश्मीरियों को घरों तक महदूद कर दिया। कश्मीरी शहरी कहते हैं, भारतीय फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन और चेकिंग से खौफ फैला रखा है। भारत ने दरअंदाजी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी या कोई जमीनी कार्रवाई हुई तो हम हाई अलर्ट और बिल्कुल तैयार हैं। इस बात का इम्कान है कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करेगा। पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, मासूम जानों का नुकसान हुआ और इस वाक़ये के बाद भारतीय फोर्सेस ने वादी में दहशतगर्दी की मुहिम शुरू कर रखी है। बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। मकबूजा इलाके में आज दहशतगर्दी का राज है। भारत पर खौफ तारी, सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिया। गुज़िश्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर ARY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थी। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों को भी शो में मदऊ करने से रोक दिया। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालिबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़ेंगे। बानी ने पहले भी कहा था, सोचेंगे नहीं जवाब देंगे। अभी PTI ने वाज़ेह कहा है, भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाए। इस वक्त फ़ज़ाई हुदूद बंद करना बेहतरीन इक़दाम है। हमने कौमी सलामती कमेटी के एलामिये की हिमायत की है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। औरंगी टाउन में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। एक शख्स जख्मी भी हुआ। टैंकर ड्राइवर फरार। बल्दिया रईस गोट में भी ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहाक, एक जख्मी। कराची के शहरियों को सफरी सहूलतें फराहम करना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस के आगाज से शहरियों को सहूलत मिलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अपनी जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, टैक्सी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म के तहत मुनज़्ज़म किया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस रवा साल जून तक पहुंच जाएंगी। जामिया कराची में पानी की 84 इंच की लाइन फट गई। स्टाफ कॉलोनी ज़ेरे आब, घरों में पानी दाखिल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है, मुरम्मती काम 4 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। जमशेद टाउन, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, कोरंगी, लांढी और दीगर इलाके मुतासिर होंगे।
بانی پی ٹی آئی سے وکلا اور فیملی کی ملاقات کا دن، پولیس نے بانی کی بہنوں علیمہ خانم، عظمی خان، نورین خان کو گورکھپور ناکے پر روک دیا۔ علیمہ خانم نے پولیس افسر سے کہا، آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، ہم عدالتی حکم پر اپنے بھائی سے ملنے آتے ہیں۔ پولیس افسر نے کہا، ہمیں کسی نے نہیں بھیجا، قانون کی پاسداری چاہتے ہیں۔ گورکھپور ناکے پر پولیس کی 3 موبائل وینز منگوا لی گئی۔ بشرا بی بی کو جیل میں الگ کشادہ کمرہ دیا گیا ہے، جس میں میٹرس، کرسی، ٹیبل، کتابوں کی الماری، LCD موجود ہے۔ موسم گرما کی مناسبت سے روم کولر بھی فراہم کیا گیا ہے، الگ کچن بھی دیا گیا ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کا 2 بار طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ عدالت کی آئندہ سماعت پر بشرا بی بی کے وکیل کو رپورٹ پر موقف دینے کی ہدایت۔ ATC نے 26 نومبر کے 29 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 20 مئی تک توسیع کر دی۔ عدالت کا بانی PTI اور وکلاء کی موجودگی میں بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کا حکم۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ پاکستان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ قرض کی منظوری دی جائے گی۔ ریکوڈیک منصوبے کے لیے $6 ارب 40 کروڑ سرمایہ کاری کی راہیں کھلنے لگی۔ ذرائع کا کہنا ہے، منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے فائنینشیل کلوزر آئندہ ماہ ہونے کا امکان ہے۔ امریکی، برطانوی ایگزم بینک اور عالمی بینک فائنینشیل کلوزر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وفاق، بلوچستان، ایشیائی ترقیاتی بینک فائنینشیل کلوزر میں شامل ہوں گے۔ فائنینشیل کلوزر مکمل ہونے پر 3 سال تک پیداوار شروع ہو سکے گی۔ پروڈکشن کے پہلے سال وفاق اور بلوچستان کو $3 ارب ملنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں کہا، ڈیجیٹل دنیا آج تمام شعبوں میں غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ 2 دہائیوں کی نسبت آج کی ڈیجیٹل دنیا یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ پنجاب نے IT کے شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ پاکستان کی آبادی کا بڑا تناسب نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستانی نوجوان دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے عازمین حج کو لے کر پہلی حج پرواز مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ PIA کی پرواز میں 393 عازمین سوار تھے۔ لاہور سے حج کی پہلی پرواز 150 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ کوئٹہ سے PIA کی پرواز نے 152 عازمین حج کو لے کر مدینہ کے لیے اڑان بھری۔ ملتان سے 393، کراچی سے 285 عازمین کو لے کر پرواز رات 9:30 بجے روانہ ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے، حج فلائٹ آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ خیرپور دادو میں جھلسا دینے والی گرمی، پارہ 47 تک جا پہنچا۔ سبی، نواب شاہ اور جیکب آباد میں درجہ حرارت 46 ڈگری، لاہور میں پارہ 40، کراچی کا 39 ڈگری سینٹی گریڈ، شدت 41 ڈگری محسوس۔ شہر میں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرم اور خشک ہوائیں، گرد و غبار بھی شامل۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری۔ کینیڈا کے انتخابات میں لبرلز نے چوتھی بار میدان مار لیا۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے وکٹری اسپیچ میں کہا، یہ کم بیک ہے، ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ٹرمپ کی ہمیں توڑنے کی کوشش ہے، کینیڈا اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ کراچی کنگز کا PSL میں فتح کے ساتھ واپسی کا مشن۔ کھلاڑی ملتان کے خلاف میچ کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں۔ لاہور کے LCCA گراؤنڈ میں تمام کھلاڑیوں نے ٹریننگ میں حصہ لیا۔ کراچی اور ملتان کے درمیان میچ جمعرات کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ کنگز نے اب تک میگا ایونٹ میں 3 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ PSL 10 میں آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ PSL کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج بنیں گے مہمان اداکار فہد مصطفیٰ، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔